السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 280 ہے سورہ بقرہ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو تو۔ یہاں پھر اسلام کا جو مالی نظام ہے وہ باہم محبت و موادت پر مبنی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، خیر خواہی ہو، اور اگر کوئی شخص مجبوری میں قرض لیتا اور واپس نہیں کر سکتا تو تم اس کو مہلت دے دیتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی آسانی سے واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دیتے چلے جاؤ، اس کے سود میں اضافہ نہیں بڑھاؤ بلکہ معاف کرو۔ اب اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، اگر کوئی قرض لیتا ہے تو خوشی سے قرض دو۔ دوسری چیز، اگر وقت پر نہیں لوٹاتا تو مہلت دے دو۔ تیسری چیز، اگر وہ بالکل بھی لوٹانے پہ قادر نہیں تو صدقہ کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس چیز کو تو۔ حدیث پاک کے الفاظ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ قرض دار کو مہلت دے دے کہ وہ قرض دار اپنے وقت کی ادائیگی پر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس کو مہلت دیتا ہے تو ہر دن کے عوض اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ مثلا اگر 6 مہینے کی مدت پر قرض دیا تھا، جب واپس دینے کا وقت آیا تو وہ پریشان تھا تو اس نے کہا 1 مہینہ اور لے لو۔ وہ مہینہ جو اس نے مہلت کا دیا فناظرۃ، اس کا اجر و ثواب کتنا؟ اگلے پورے 1 مہینے تک ہر روز اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملتا، برابر روزانہ صدقے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تنگ دست کو سہولت دے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو سہولت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے کام آسان کر دے گا۔ صحیح مسلم اور طبرانی کی روایت میں بھی آتا ہے، قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو ادائے قرض کی مہلت اور اس وقت تک دے دی جب تک کہ وہ اس کو میسر نہ آ سکی، یعنی کہ وہ دے نہ سکے، اس وقت تک اس کو مہلت دیے رکھی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ یا اس نے اپنا مطالبہ معاف کر دیا، میں تجھے
اپنا حق اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس شخص پر اللہ کا سایہ ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ پچھلی امتوں میں ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو وہ اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ مہلت کے بعد تنگ دست کو معاف کر دیتا، تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا میرے بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ قرضے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا، اور مہلت دینے پر بھی اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا نا تو اس کو معاف کر دیا کرتا۔ تو اللہ پاک نے اس کا مقام کتنا بڑھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا شان مقام رب کے دربار میں بلند کروانے کی قرآن و سنت کے ذریعے سے توفیق نصیب فرمائے۔ جو آدمی دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک حدیث پاک میں کہا گیا اگر انسان کسی کو قرض دے تو اس سے کسی بھی قسم کا شکریہ یا احسان نہ لے، یہاں تک آتا ہے کہ قرض لینے والے سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے، کہ کہیں یعنی کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ بھی سود میں نہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کو قرض دیتے تھے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتے تھے، یعنی کسی قسم کا کوئی فائدہ اس سے نہ لیتے تھے۔ یہ حال رہا اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے سے ڈر کے قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو قرآن سمجھیں گے نا، اللہ پاک کا ڈر ہوگا تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے نا۔ تو دیکھو جو ڈر گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے سے ڈرنے والا بنا لے۔ اور سوال بھی یہی سوال ہے کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ ہمیشہ علم والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایمان والو، مسلم لوگو، قرآن سمجھو، احادیث سمجھو، میرے نبی کا طریقہ سمجھو، اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو۔ اور جو کوئی بھی قرآن سمجھتا ہے، علم آتا، تو وہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا، پھر اس کے دل میں اللہ کی جہنم کا ڈر پیدا ہوتا، پھر اس کے دل میں اللہ کی جنت کا لالچ آتا۔ اللہ پاک جنت کا لالچ پیدا کرنے کی اور اپنی جہنم کا ڈر پیدا کرنے کی اور اپنا قرآن سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق چل کے اللہ ہمیں دنیا کا وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔